أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ آج کی تراویح کی نماز میں 10واں پارہ پڑھا گیا۔ اس طرح 3 میں یہ حصہ قرآن ختم ہوا۔ اب 20 پارے اور ہیں، 19 راتوں میں ختم کرنا ہے۔ آخر کے جو طاق راتیں ہیں اس میں سمجھے کہ 1.25 پارے کے قریب پڑھ کے 19 رات میں 20 پارے ختم کرتے ہیں۔ آج کی نماز میں سورہ انفال کی آیتیں پڑھی گئیں اور سورہ توبہ کی آیتیں پڑھی گئیں۔ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں وہ لائن سے ترتیب سے بیان نہیں کرتے۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب لکھتے کسی ٹاپک پر لکھتے، اسی ٹاپک سے متعلق جتنی باتیں ہیں سب لکھ دیتے۔ قرآن میں ویسا نہیں ہے۔ قرآن میں الگ ٹاپک ہے۔ ایک ہی سورہ میں بہت کم سورے ایسے ہیں کہ اس کے اندر ایک ہی ٹاپک ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول پر وحی آئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہی ٹاپک 5 آیتوں میں ایک ہی چیز کا ذکر ہے، اللہ کا۔ ایسے چھوٹی صورتوں میں ہے لیکن بڑی صورتوں میں ویسے نہیں ہے۔ یہ کوئی واقعہ آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور کہیں ٹاپک چلے جاتے ہیں، پھر کہیں اور ٹاپک چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یعنی کہ ایسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ صاحب ایک ہی سورہ کے اندر کہیں باتیں لیکن سب کا کنیکشن آگے پیچھے سے رہتا بھی ہے۔ تو یہاں میں نے ایک مرتبہ کہا تھا سورہ مائدہ میں، یہ اتنی مبارک صورت ہے، اس کے اندر اتنی باتیں ہیں، اگر پورا رمضان صرف مائدہ کی تفسیر کی جائے تو بھی شاید بات ختم نہیں ہوگی اور رمضان ختم ہو جائے گا۔ ویسا ہی ایک اور سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ، آج وہ سورہ پڑھی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ سورہ بھی اس لائق ہے کہ ایک سورہ کی ایک آیت کی تفسیر کی جائے اور پورا رمضان اسی میں ختم ہو جائے۔ سورہ انفال کے اندر باتیں ایک ہی طرح کی ہیں۔ کیا باتیں ہیں ایک ہی طرح کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ملک شام سے تجارت کر کے خوب نفع کما کے مکے کو جا رہا ہے۔ مکے سے ان کو نکالے، مسلمانوں کو پورا پیسہ چھین لیے اور پوری دولت چھین کے مکے سے باہر کر دیے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی تو اللہ کے رسول نے کہا صحابہ سے چلو جی، ابو سفیان کا قافلہ ادھر سے گزرنے والا ہے بدر سے، جلدی سے جا کے ہم ان کو پکڑیں۔ ابو سفیان کو بھی ذرا خیال تھا کہ ہو سکتا محمد ہم کو گھیریں۔ فوراً میسیج بھیجے مکے کو، مکے والوں خطرہ ہے، ہم تو بہت کم ہیں، 50-60 کتنے بھی رہے ہوں گے، تم جلدی آؤ، آ کے ہم کو بچاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بولے چلو جی جلدی چلو، جانا ہے۔ کچھ بولے اللہ کے رسول میرا اونٹ وہاں ہے،
نہیں جی اب جو نکل سکتے اب بھی نکلو، فوراً نکلے جی۔ 313 سمجھو کتنے تھے صحابہ، عورتیں نہیں تھیں، صرف مرد نکلے، گئے جلدی جلدی۔ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا۔ اب مسلمان پہنچے وہاں، دیکھا تو چلا گیا قافلہ۔ اللہ کے رسول کیا بولے مدینے والے کو؟ ابو سفیان کا قافلہ، کیوں 60-70 آدمی کا رہا ہوگا، ان کو پکڑیں گے۔ اب وہ تو چلے گئے۔ ابو سفیان نے فوراً میسیج بھیجا مکے کو، بچ کر نکل گئے، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں سے اس زمانے میں میسیج بھیجتے تھے معلوم ہے جی، عام طور پر لکھتے ہیں گھوڑے سے بھیجتے تھے، کوئی بھی چٹھی نہیں تو زبانی۔ وہ گھوڑا سمجھو کہ 50-60 میل جاتا، وہاں سے دوسرا گھوڑا وہ وہاں سے جاتا، ایسا کرتے تھے، رات دن دوڑاتے تھے۔ تو ابو سفیان کا میسیج چلا گیا مکے والوں کو، وہ لوگ تیاری کر لیے تھے۔ کہا نہیں، جا کے مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے۔ 1000 آدمی جی لے کر آئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیے، بھائی میں تو تم کو بول کر بلا کر لایا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو ہم جو ہے روک کے ان کے پاس سے ساری چیزیں لے لیں گے۔ اب وہ تو چلے گئے، اب ہم کیا کریں بھائی؟ اب مدینے سے آ رہے لوگ، اب مدینے سے آ رہے تو ان کا مقابلہ کریں کہ نہیں ہم لوگ مدینے کو جائیں گے۔ کیا رائے دیتے؟ مہاجرین نے کہا اللہ کے رسول آنے دو مکے والوں کو، اللہ کی مہربانی سے ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ مدینے والے جو انصار تھے وہ کچھ بولے نہیں۔ اب اللہ کے رسول بار بار ان سے پوچھتے تھے کیا تھا آپ لوگ کیا بولتے بھائی؟ مدینے چلے جائیں گے؟ نہیں یہیں رہ کر لڑیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہیں رہ کر لڑیں گے، آپ اگر حکم دیں گے ہم بہت دور سینکڑوں کلومیٹر برق الغماد وہاں تک بھی جائیں گے، رہیں گے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کو تسلی ہو گئی، ٹھیک۔ اب ہمت آئی، مدینے والے آئے، آ کے جو ہے حملہ کیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت انتظام کیے، بارش برسایا، زمین جو ریتیلی زمین تھی اس کو جمایا، اور جو صحابہ کے اندر پسینہ تھا یا کوئی ناپاک تھے ان کے لیے بارش کا پانی آیا، نہا لیے، اور اچھا خاصا گڑھا جمع کر کے پانی جمع کر لیے، اتنا سب انتظام کر لیے ماشاءاللہ۔ آئے کافر لڑے، ہار گئے جی، کتنا سامان لائے، لڑائی کا تیر بھی، فلاں بھی، یہ بھی، وہ بھی، گھوڑا۔ یہاں تو حال برا تھا، جو آئے ویسے ہی چلے گئے، تلوار بھی نہیں لڑنے کے لیے، نیزہ بھی نہیں مارنے کے لیے۔ اللہ اکبر! اللہ نے سبق سکھایا کافروں کو کہ مسلمانوں کے اندر جنگ کا سامان نہیں ہے لیکن دل کا ایمان ہے، اسی ایمان کی بدولت لڑائی لڑی جاتی ہے، جیتا جاتا ہے، سامان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح ہوا۔ اب اللہ کے رسول کی بات مانے نا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی کبھی اختلاف نہیں کرنا، مل جل کر رہنا، اللہ کی بات ماننا، صبر کرنا۔ کہا اللہ نے اے مسلمانوں اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ جنگ بدر میں اختلاف کرے نا، نوجوان بولے اللہ کے رسول جا کے لڑیں گے، نتیجہ کیا ہوا؟ بہت بڑی غلطی ہوئی نا۔ ولا تنازعوا، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں۔ آج بھی دیکھو مسلمانوں کے اندر کتنے جماعتیں، کتنے اختلافات۔ اللہ نے کہا ایک مومن بن کے رہو، سب انما المؤمنون اخوۃ،
سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اب تو یہ آج کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی نہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کوئی مسجد گراتا ہے، کوئی نماز پڑھتے وقت ان کو کھینچ کر لاتا ہے، آمین زور سے کیوں بولے۔ کسی نے ہاتھ اٹھایا رکوع کے بعد تو اس کا ہاتھ توڑ دیتے ہیں۔ مسلمان مسلمان کے دشمن ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ بچائے۔ نہیں لڑنا چاہیے جی، لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ پورے مسلمان ایک ہو گئے، الحمدللہ۔ لڑیں گے، اختلاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائیں گے۔ اب ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، اگر سمجھو کہ 20 کروڑ یا 20 پر 4 کروڑ مسلمان، الیکشن آتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتنا اختلاف کرتے ہیں، وہ پارٹی وہ پارٹی وہ پارٹی۔ ایک سیٹ میں 4 مسلمان، 5 مسلمان، 6 مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ووٹ سب بکھر جاتے ہیں، دوسرے کو پورے ووٹ مل جاتے ہیں۔ ہر جگہ یہی بات ہے، اتحاد اتفاق میل جول ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی پاور کچھ نہیں۔ غبارہ دیکھے نا، وہ غبارہ رہتا ہے تو ہوا بھر کے رہتی، تاغڑا رہتا ہے، ذرا کھول دیے پوری ہوا نکل گئی، کیا ہے؟ اب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ویسے تم بھی صفر ہو جاؤ گے۔ فرمایا بس پھر ہو، کتنی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، صبر کا دامن تھامو۔ مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم کو تکلیف پریشانی بھی آئے گی، لیکن اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ لہٰذا تم کو چاہیے آپس میں اختلافات نہ کرو۔ اب یہ جب بدر کی لڑائی کے لیے مسلمان نکل کر بدر کو گئے تو منافقین جو تھے نا مدینے میں بولتے تھے کیا بھائی یہ لوگ جا رہے سبق سکھاتے مکے والے لوگوں کو، غر ہؤلاء دینہم، معلوم ہوتا کہ ان کے دین کے دھوکے میں آ گئے، جائیں گے ایک بھی واپس نہیں آئے گا۔ 313 جاتے، کیا 13 بھی واپس نہیں آتے جی، سب ختم ہو جاتے دیکھو۔ لیکن اللہ کے رسول جب فتح کر کے آئے، منافقوں کے دل میں رعب بیٹھ گیا، یہودیوں کے دل میں رعب بیٹھ گیا۔ اچھا یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کیا؟ کس طرح کہا؟ اللہ نے ایک آیت نازل کی، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اللہ کا ایک قانون ہے، جب تک لوگ نیکی کے راستے پر رہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی مہربانی، اللہ کا انعام، اللہ کا فضل و کرم ان پر ہوتے رہتا ہے۔ لیکن جب دین سے دور ہو جاتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر بھی ایسی ایک آیت نازل کی ہے۔ سورہ توبہ بہت مضامین اس کے اندر، کتنے مضامین ہیں؟ 60 سے 70 مضامین ہیں اس کے اندر، اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ 114 سورت میں 113 سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورہ توبہ میں نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ شروع ہو جاتی ہے، اللہ ان کافروں سے بیزار ہے، ان کو نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نہیں لکھا ہے، نہیں ہے، یہی بات اچھی ہے۔ جب ایک سورہ ختم ہوتی ہے تو اللہ کے رسول بولتے ہیں یہاں بسم اللہ لکھو۔ سورت کی ترتیب میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک
جو ترتیب ہے وہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہے۔ انسان سوچ کے کرتے اچھا پہلے مکے میں کیا کیا صورتیں نازل ہوئی پہلے وہ لکھو، پھر مدینے میں کیا کیا سورہ نازل ہوئی وہ لکھو، نہیں تو کیا کرتے چھوٹی سورہ پہلے لکھو آخر میں بڑی سورہ لکھو۔ ایسا کیا بھی نہیں کرنا، چھوٹی بڑی ایسی صورتیں ہیں اللہ کے رسول لکھائے، صورتوں کی ترتیب اللہ کے رسول بتائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے شروع میں بتائے نہیں اللہ کے رسول، اس لیے صحابہ نہیں لکھے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سورہ توبہ کے بیچ میں سے کہیں پڑھے تو تب کیا کرنا، بسم اللہ پڑھنا کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ سورہ شروع کریں گے اعوذ باللہ بھی پڑھنا بسم اللہ بھی دونوں پڑھنا۔ جیسے ہم شروع کیے سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دونوں پڑھیں۔ بیچ سے پڑھنا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خالی بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے یہ قرآن پڑھنے کے آداب اور احکام ہیں۔ تو اب یہ جو توبہ ہے کتنی باتیں اس کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی بھی ہوئی، لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن مشرکین 10,000 آئے مکے کو، مدینے کو، مکے سے مدینے میں کتنے تھے 1,700 1,400 کے قریب تھے۔ اللہ کے رسول پریشان ہوئے، 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، وہ واقعہ آئے گا سورہ احزاب کے اندر۔ اللہ کے رسول پورے مدینہ کو چیک کریں، کدھر سے آئیں گے، ادھر سے آئیں گے، پہاڑ نہیں آ سکتے، ادھر سے نہیں آ سکتے، ادھر ایک جگہ تھی کہ ادھر سے آ سکتے۔ اب کیسا کرنا، سلمان فارسی کو بلا کے پوچھے ایران کے اندر تم وہاں کا بادشاہ کیا کرتا تھا، بڑا دشمن آیا تو کہا بستی کا طرف گڑھے کھود ڈالتے، آ نہیں سکتا اندر، 2 میٹر چوڑا گڑھا کیسا آئے گا، چھلانگ کے 1-2 آئے گا، نہیں نا۔ کہا اللہ کے رسول نے ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے رسول بھی صحابہ بھی کھودے رات دن 24 گھنٹہ، ہر 8 گھنٹے میں ڈیوٹی بدلتی تھی، اللہ کے رسول بھی کھودتے تھے۔ سخت زمانہ، کھانے پینے بھی نہیں، صحابہ کھودتے تھے۔ کبھی بھوک لگی تو اللہ کے رسول سے آ کر بولے اللہ کے رسول پیٹ میں پتھر باندھ کے ہم لوگ کھود رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتا میرا پیٹ دیکھو 2 پتھر، کیسا زمانہ تھا جی، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کو اللہ نے اتنی فضیلت دی نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئی۔ یہ ٹائٹل مفت میں نہیں ملا، اتنی قربانی دیے ہیں صحابہ کرام، جان کی، مال کی، ہر چیز کی، جب چل کر یہ سب ہم کو دین پہنچا۔ تو خندق کی لڑائی، پھر اس کے بعد اب مدینے میں بہت صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمان جو ہے دین پھیلانے لگے، بہت سارے قبیلے اسلام لائے، اب بڑا اسلام دور تک پھیل گیا۔ اب وہاں جو بادشاہ تھا روم کا، اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان پھیلتے جاتے ہیں، ہماری حکومت کو بھی خطرہ ہے، اس لیے 1,00,000 کا لشکر لے کے وہ جارڈن کے قریب، وہ سب اس کے حکومت پہ تھا، جارڈن، سیریا، عراق سب اس کے پاس تھا، روم کی سلطنت، عراق کا کچھ حصہ ایران کے پاس بھی رہا ہوگا۔ 1,00,000 فوج لے کر آئے جی، اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا
جا کے لڑو جی ان سے، جہاد کو نکلو۔ 3000 صحابہ نکلے، 1,00,000 اور 3000 صحابہ گئے جی، لڑائی شروع ہوئی، سبحان اللہ، لڑے، ایک ایک کمانڈر شہید ہوتے گئے، زید بن حارثہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام، 3 صحابہ شہید ہوئے، حضرت خالد بن ولید وہ جھنڈا سنبھال کے لڑے، 2-2 3-3 میٹر میں ایک آدمی کو کھڑا کرے، دور سے دیکھے کافر تو کہا رہے اتنے زیادہ ہیں کیا، کافر تو بازو بازو کھڑے نا، جیسے نماز میں ہم کھڑتے ویسا۔ حضرت خالد بہت زیادہ ہوشیار، اتنے بڑے لشکر کی طرح کھڑا کر دیے، دور سے دیکھے کافر کچھ بھی کرے نہیں، وہ بھی ختم ہو کے چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید بھی آ گئے، اللہ نے اس دن ان کو ٹائٹل دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی ڈھال، اتنے بہادر۔ ایک لڑائی ہوئی موتا کی لڑائی، پھر بھی مسلمان جو ہے تیاری کرتے تھے، اللہ کے رسول کو خیال تھا کہ یہ پھر بھی ہم پر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے ایک بار خبر ملی کہ صاحب وہ پھر آنے والے ہیں 3 لاکھ کا لشکر لے کے، تبوک ایک جگہ، وہاں جمع ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو جی ہم لوگ جائیں گے، نکلے، 60,000 70,000 جتنے بھی تھے نکل کر گئے۔ جب وہاں بادشاہ کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، واپس چلا گیا، ہمت نہیں ہوئی۔ سخت گرمی کے دن، کھجور پک رہے ہیں، پیسے نہیں کسی کے پاس، کچھ بھی نہیں ہتھیار خریدنے کے لیے، ایسا زمانہ تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا چلنا ہے، ان سے لڑنا ہے، اور ایک آدمی بھی رکے گا نہیں، سب آنا میرے ساتھ، ایسا آرڈر ڈالے اللہ کے رسول۔ تیز دھوپ میں پیر میں تلوے آبلے آ جاتے تھے، کپڑے لپیٹ لیتے تھے۔ غزوۃ ذات العسرہ، تنگی کے دنوں کا جہاد، اس کا نام بھی تبوک کا۔ گئے جی، اللہ کے رسول گئے، کوئی رک گیا، کوئی نہیں آئے تو کہا کوئی بات نہیں، اگر اس کے اندر بہتری ہوگی تو اللہ اس کو بھیجے گا، بہتری نہیں ہے تو نہیں آئے گا۔ ایسے 3 اصلی صحابی ایمان والے، ان سے بھی تھوڑی چوک ہو گئی، آج جائیں گے، کل جائیں گے، اب جائیں گے، تب جائیں گے، نہیں جا سکے۔ اللہ کے رسول پہنچے تبوک کو، بھاگ گیا ہو۔ اللہ کے رسول 20 دن تھے تبوک میں۔ کون آتا ہے دیکھیں گے، کیسے آتا، اللہ مدد کرے گا ہماری۔ چھوٹی چھوٹی جو بستیاں تھیں، روم کی بستیاں، ان سے سب جا کے اللہ کے رسول بولے یا تو ٹیکس دو یا اسلام قبول کرو، سب ٹیکس کے لیے مان لیے، دینے لگے، ٹیکس دیے۔ ایسے اللہ کے رسول اس لڑائی سے واپس ہوئے۔ اتنے دن تھے، ایسی کتنی لڑائیاں ہوئی، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد مدینہ کا ایک اسٹیٹ ہو گیا، زبردست اسٹیٹ۔ اب جو منافقین اس سے پہلے نا ذرا سا ان کو چھوڑ کے رکھے تھے، ٹھیک ہے کیا کیا کرتے کرو، اب سلطنت ہو گئی مضبوط۔ اب یہ منافقوں کے ساتھ سخت رویہ، مارو ان کو، پکڑو ان کو، ان کا فلاں کرو، ایسا جو ہے ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رمضان کی 17 تاریخ تھی، 8 ہجری، گئے اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر، ماشاءاللہ گئے تو رمضان کا مہینہ، روزہ، چل کر جانا، اونٹ پر بیٹھ کر جانا، مکے کو روزہ رکھتے تھے۔
اللہ کے رسول نے اجازت دی، اچھا رکھو، مکے کے قریب ہے تو کہا اب روزہ نہیں رکھنا، دشمنوں سے لڑنا ہے، طاقت چاہیے، تب بھی کچھ لوگ روزہ رکھے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم لوگ نافرمان ہو، روزہ توڑو، ایسے ہو گئے اللہ کے رسول، مکہ فتح کیے۔ اب کافروں کا غرور بھی ختم ہو گیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ جو صحیح ہوگا وہی مکے پر اس کا قبضہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی، بہت سارے لوگ انتظار کر رہے تھے، دیکھیں آخر میں مکہ کس کے پاس جاتا ہے۔ گئے اللہ کے رسول لڑے، اللہ نے شاندار فتح آپ کو دی۔ مکے میں بھی اللہ کے رسول 14-15 دن تک تھے، پورے انتظامات مکمل کیے، بتوں کو اٹھا کے پھینکے، کعبے کو دھوئے، سب کچھ کر کے شرک سے مکے کو پاک کیے۔ اب مشرکین کی حکومت ختم۔ اللہ کے رسول جانے کے 8 سال تک بھی مکہ ان کے پاس۔ 6 ہجری میں عمرہ کرنا چاہے مسلمان، اجازت دیے نہیں آنا۔ پھر اس کے سال، دوسرے سال گئے تو کہا ٹھیک ہے 3 دن رہنا مکے میں، 3 دن کے بعد باہر جانا۔ گئے اللہ کے رسول، طواف کیے، عمرہ کیے، صرف بت ہی بت، اس حالت میں طواف کیا اللہ کے رسول۔ 3 دن ہوتے کہا باہر جاؤ باہر جاؤ، اتنا کنٹرول مکے کا، ماشاءاللہ۔ اب 8 ہجری ہو گئی، مکہ فتح ہوا، کافروں کا غرور ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا اب آئندہ سے مکے کے اندر حج کے لیے کافر نہیں آئیں گے، ننگے ہو کر طواف نہیں کریں گے۔ یہ سب اللہ کے رسول کا آرڈر تھا۔ یہ جب حضرت دوسرے سال اللہ کے رسول بھیجے حضرت ابو بکر صدیق کو، مکہ حج کب ہوتا؟ ذی الحجہ میں ہوتا۔ 8 تاریخ کو مینا کو جاتے، 8، 9، 10 حج ختم، اس کے بعد خالی 2 دن رہ کر کنکری مارنا، سمجھو 5 دن پورا۔ کافر کیا کرتے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اٹھے، اسے اٹھا کر ربیع الاول میں ڈالتے، ربیع الاول کے مہینے میں حج کرتے، ایسا الٹا پلٹا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے کھانے پینے کا سامان لڑائی، جانا، حملہ کرنا، چھیننا، لانا۔ اللہ بولا ان مہینوں میں لڑنا نہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے کھانے کیا ملے گا، اس واسطے مہینے کو ادھر ادھر بدلتے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر گئے سب کو لے کر جو حج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوتے ہی کہ دیکھو مشرکوں، اب اللہ کا آرڈر آ گیا ہے، آئندہ سے مکے کو تم کفر کی حالت میں نہیں آنا، مسلمان ہو گئے تو آؤ گے، ننگے طواف نہیں کرنا۔ یہ سب آرڈر ڈالے۔ اس کے بعد حضرت علی کو بھیجے، تم جاؤ مکے میں اعلان کرو حج کے بعد، یہ آیتیں پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابو بکر کر سکتے تھے نا، نہیں، مکے میں ایک تھا سب سے بڑا جو سردار ہوتا وہی اعلان کرنا، تو سب سے بڑے سردار تو اللہ کے رسول حج اس لیے نہیں کر سکتے، اب یہ مہینہ نہیں ذی الحجہ کا، کون سے 3 مہینے میں حج ہوتا، فائدہ نہیں نا، اس لیے اللہ کے رسول گئے نہیں۔ حضرت علی کو بھیجے، انہوں نے جا کے اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول جا کے 10 ہجری میں حج کر کے آئے، اسی کو حجۃ الوداع بولتے۔ ایک ہی حج کی اللہ کے رسول مسلمان ہونے کے بعد، یہ مکے والے مسلمان ہونے کے بعد ایک ہی حج کیے، اور آخری حج ہو، اس کے بعد اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ لیکن اب بھی جو ہے چھپے چھپے رہتے تھے باہر بستیوں میں، اسلام ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں بہرحال نفاق تھا، اپنے بستی کے سردار کے ساتھ رہیں گے، کچھ بھی رہے گا۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے،
کتنی بستی والے بول دیے کہ ہم لوگ اب مسلمان نہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا بولے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ کو ایک لشکر دے کے روم کو دوبارہ بھیجنے والے تھے، لشکر تیار ہے، ابھی 3 کلومیٹر گیا، اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، لشکر وہیں رہ گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق آ گئے خلیفہ بن کے، کتنی جگہ کے لوگ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیے، غلبہ اسلام کا تھا، مانتے تھے، ذرا ان کو شبہ ہو گیا اب روم کا بادشاہ آئے گا، حملہ کرے گا، اب ہم ان کے ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ دینے سے کیا بھی فائدہ نہیں، ایسا سب کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق نے کہا فوج بھیجے، ان سے کہا زید بن حارثہ سے تم جاؤ، نہیں اسامہ بن زید سے، اسامہ بن زید بن حارثہ نے ان کے بیٹے تھے اسامہ، کہا تم جاؤ، 18 سال کے نوجوان ان کو بھیجے، تم جاؤ لشکر سے لڑو۔ حضرت ابو بکر نے چھوٹے چھوٹے قافلے بنا کے سب کو بھیجا، جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کو قتل کرو، نماز نہیں پڑھے تو قتل کرو، بولے نا، نماز بھی اسلام کا ایک رکن، زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن، اسلام کی نماز نہیں پڑھے تو قتل کرو، زکوٰۃ دیتے ہو تو قتل کرنا نا، قتل کرنے بھیجے۔ بہت سارے لوگ توبہ کر لیے، ہاں زکوٰۃ ہم دیں گے آپ کو۔ اس میں 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ بولے زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول تھے، دعا کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اب تو اللہ کے رسول نہیں، کیوں زکوٰۃ دیں گے، ایسا بولنے والے تھے۔ اور کچھ لوگ بولے مدینے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہماری بستی کی زکوٰۃ ہماری بستی میں استعمال کریں گے۔ سب سے لڑے حضرت ابو بکر صدیق، سب لوگ توبہ کر لیے، اسلام مضبوط ہو گیا۔ ایسے سب ہوا نا، اب اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں کہا کفر کی ذرا بھی محبت تمہارے دلوں میں اب نہیں رہنا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی ان کو حکم دیا گیا، تمہارے باپ دادا اگر کفر کو پسند کریں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 8 گنایا، مسلمانوں اگر تم کو تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے کے لوگ، تمہارا کاروبار اور تمہاری کمائی اور تمہارے ٹھکانے محل تم کو پسند ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، خبردار انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب اوپن کوئی بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، اسلام کے مقابلے میں ان کی محبت نہیں رہنا۔ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے رشتہ دار بے نمازی رہتے، کوئی شراب پینے والا رہتا، بائیکاٹ کرتے ان کا، نہیں جی انہیں ہمارے چچا، انہیں ہمارے ماموں، انہیں فلاں مانگتا بھی، دے عادت پڑ گئی مجھے، نیند آتی نہیں تو گھنٹ پیا تو ہی آتا، پیسے نہیں کہتے بھی دے ڈالتے، کیا عادت ہوگی، کہتے ہاں یہ سب ختم، اب یہ سب نہیں چلے گا، کفر تمہارے دل سے نکل گیا، اب نہیں آنا، پھر بھی کفر بھی نہیں آنا، کفر کا حصہ بھی نہیں آنا۔ اللہ نے ساری باتیں مسلمانوں کو بتائیں، سورہ توبہ کے ایک 2 3 آیت میں ایک ٹاپک، 2 3 آیت میں ایک ٹاپک، ایسا اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ جب وہ جا رہے تھے نا اللہ کے رسول تبوک کو، میں بولا کچھ بھی نہیں، حیثیت نہیں، حضرت عثمان بولے میں 100 اونٹ دیتا ہوں، ساز و سامان کے ساتھ، اس کا جو فرش بھی دیتا ہوں اور اس کے فلاں بھی دیتا ہوں، 100 اونٹ دیے جی، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف، انہوں بھی ایک مالدار، انہوں بھی دیے،
عمر فاروق اپنی زندگی کی کمائی کا 50% آدھا لا کے دے دیے. حضرت ابو بکر صدیق گھر میں کیا تھا سب لا کے دے دیے. عورتیں اپنے پورے زیور دے دی لڑائی کا سامان تیار کرنے کے لیے. ویسی لڑائی ہوئی، تبوک کی لڑائی، اور مسلمانوں کی جو کامیابی ہوئی وہ فائنل. اب اس کے بعد کوئی ہم سے لڑنے تیار نہیں ہوگا. دنیا کے 2 سپر پاور طاقت تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، روم اور فارس ایران. ایک کو تو ختم، حضرت عمر کے زمانے میں فارس بھی ختم ہو گیا. اس طرح 2 بڑی سلطنتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں. یہ ساری باتیں سورہ توبہ کے اندر بتائی گئی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے. یو پی ہو کے کرناٹکا ہو، وہاں کے مسلمانوں کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کرے. اللہ تعالیٰ نیک سمجھ دے، صحیح عقل دے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اس مہینے میں جو کچھ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا بہترین بدلہ دے. باقی ماندہ رمضان کو بھی اللہ خیر و خوبی کے ساتھ گزارنے کی آسانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، ہماری دعاؤں کو، روزوں کو قبول فرمائے اور جہنم سے ہم سب کو آزاد کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.